حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا حضرت آدمی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا اللہ کا علم حاصل کرنے والا۔ اسی نے سوال دہرایا حضرت کمینہ کسے کہتے ہیں؟ غور سے سننا، پہلا سوال حضرت آدمی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا علم حاصل کرنے والا۔ اس نے سوال دوسرا کیا حضرت کمینہ کسے کہتے ہیں؟ کمینہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو دین کو بیچ کھاتا ہے اسے کمینہ کہتے ہیں۔ نماز کی پڑھاتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے، دو چار جوڑے کپڑے کے مل جاتے ہیں، خیر جمعرات کو کھانا جاتا ہے، اس لیے نماز پڑھاتا ہوں۔ یہ قیمت ہے تیری نماز کی؟ میری علماء کرام سے عرض ہے یہی قیمت ہے تیری نماز کی؟ مولوی صاحب جلسہ رکھا ہے، ہمارے گاؤں میں بڑی بے دینی ہے، مولوی صاحب چلیں گے قرآن سنا کے آؤ لوگوں کو، چلو گے اللہ کی دین پہنچا کے آؤ۔ مولوی صاحب کیا کہتا ہے؟ میرے پی اے سے مل لو۔ پی اے صاحب سے ملا، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، نام لوں گا اکثر پہچان جائیں گے۔ وہ بیچارہ غریب بندہ اٹھ کے پی اے کے پاس چلا گیا۔ پی اے صاحب میں نے علامہ صاحب سے، مفتی صاحب سے، شیخ الحدیث صاحب سے عرض کی تھی کہ میرے گاؤں میں آؤ، دین نہیں ہے، نماز نہیں ہے، سارے بندے گندے، بدکاریاں عام ہیں، سنت کی اتباع نہیں ہے، میں اہتمام کرتا ہوں چل کے ان کو قرآن پاک سناؤ۔ کہتا اچھا، کار آئے گی لینے کے لیے اور واپس چھوڑ کے جائے گی، پہلی بات۔ دوسری 10,000 روپیہ جمع کرانا پڑے گا، اور کھانا لکھ لو، اس کھانے میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اب سے کھانے اس نے لکھوائے، بکری کی یہ ڈشیں ہوں گی، بکری کی یہ ڈشیں ہوں گی، مرغی کی یہ ڈشیں ہوں گی، یہ میٹھا ہوگا، لکھو۔ وہ رو کے کہتا ہے ہم نے تو وہاں جو جلسے میں آئیں گے نا ان کے لیے چاولوں کا انتظام کیا ہے، سب نے مل جل کے، 3-4 دوستوں نے، ہمارے پاس اتنے ذرائع تو نہیں ہے۔ اچھا، میں کہتا ہوں مولوی صاحب کو، شیخ الحدیث صاحب کو، حضرت صاحب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کو ساتھ لیا، آ گئے شیخ الحدیث کے پاس۔ شیخ الحدیث صاحب یہ تو کہتا ہے ہم نے جو جلسے میں آئیں گے نا ان کے لیے چاول بنائے ہیں تاکہ وہ جلسے میں آ جائیں، ہمارے پاس اتنا تو نہیں ہے کہ آپ کی کار کا بھی خرچہ دیں، آپ کو 10,000 بھی دیں، پھر آپ نے کھانے جو لکھ کے دیے یہ بھی ہزاروں میں بنیں گے، یہ تو ہماری طاقت نہیں، ہم تو غریب سے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ میں نہیں بیان کر سکتا، میں نہیں بتا سکتا۔ کیا کہتا ہے؟ طاقت نہیں تھی، نیچے لٹا کے تو شلوار اتار کے، طاقت نہیں تھی تو لیٹا کیوں نیچے شلوار اتار کے، جلسہ کرانا ہے۔ وہ روتا واپس چلا گیا، پیسے نہیں تھے بیچارے کے پاس۔ مولوی صاحب خدا کی قسم تم مارا جائے گا، میرے پیارے رسول پاک کی زندگی تیرے سامنے، اصحابہ کرام کی زندگی تیرے سامنے، تم مارا جائے گا، تیرے سر پہ تاج ہونے چاہیے، تیری اتنی عظمت ہے، تیری اتنی شان ہے، تو نبی پاک کا نائب ہے، تو مٹی میں کیوں رل گیا؟ خدا کی قسم تو ان چیزوں کو چھوڑ کے دیکھ، خدا کی سب رحمتیں تیرے ساتھ ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول پاک کے پیارے اصحابی ہیں، ان کا رتبہ تو یہ ہے کہ نبی پاک کی پہلی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے، چند لوگ ہوتے تھے جو نبی پاک کے حجرے میں مل لیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کی ان میں شامل ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں نہ بتاؤں نبی پاک کے دین کے علماء کرام کی شان کیا ہے؟ عرض کی حضرت بتائیے
آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ جو دین کے علماء کو رتبہ اور شان دے گا، شہداء ہاتھ ملتے ہوں گے، شہداء ہاتھ مل مل کے کہتے ہوں گے ہائے ہائے کیا بہتر ہوتا ہم علماء کے ساتھ حشر کے دن اٹھائے جاتے، ہم نے جان تو اللہ کے نام پہ قربان کی ہے لیکن جو علماء کی شان ہے وہ ہم نہیں پا سکے۔ یہ شان چاہیے یا ٹکے کی نوکری چاہیے یا ٹکے کا فائدہ چاہیے؟ بہت ہو گئی یار، بہت ہو گئی۔ تو اللہ پہ یقین کر کے دیکھ، خدا کی قسم تیرے سامنے بیٹھا ہوں، لاکھوں لوگ ہیں، کوئی ایک کھڑا ہو کے کہے گا میں نے کسی سے ایک سوال کیا 1 روپیہ دے دو؟ کوئی بتائے کھڑا ہو کے 1 روپیہ مانگا؟ اپنی ذات کے لیے کسی سے 1 روپیہ مانگا تو کھڑا کے اعلان کرے میرے منہ پہ آ کے جوتے مارے جلدی کرے۔ مانگا ہوگا تو اللہ کے لیے مانگا ہوگا، دینے کا ذمہ خود لیا ہوگا۔ کوئی کمی آ گئی ہے؟ خدا کی قسم دھکیل کے پیچھے کرتا ہوں آگے پھر آگے جھکتی ہے، دھکا دے کے پیچھے کرتا ہوں دنیا پھر آگے جھکتی ہے۔ خدا کی میں قسم کھاتا ہوں تو یقین کر لے خزانے کھلے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا کریں میرے بھائی، ابھی عقل میں بات آتی نہیں ہے۔ کار والا آئے گا تو جاؤں گا، میں بس میں بیٹھ کے کیسے جاؤں گا؟ فقیروں کو پتہ نہیں جو پرانے فقیر ہیں، میں خدا کی قسم بس نہیں ملتی تو پیدل چلا جاتا تھا۔ اور میں دکھاتا ہوں 7 میل کا فاصلہ کراچی کے اندر پیدل کیا ہے۔ کوئی کمی آ گئی ہے؟ اب بوڑھا ہو گیا ہوں بھائی، اب تو جوانوں کا کام ہے۔ سنو میرے جوان بھائی، اللہ کا پاک کلام ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین پر احسان کرو۔ عرض کی ہے اللہ کے محبوب والدین پر کس طرح احسان کریں؟ اللہ کے محبوب نے قرآن پاک کی تلاوت کی، جب دونوں یا ان میں ایک بڑھاپے تک پہنچ جائیں ان کو اف بھی نہ کرو، نہ جھڑکو، ان کے لیے رحمت کے ہاتھ پھیلاؤ اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ ان پر تو رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں محبت پیار سے پالا تھا۔ رسول پاک نے فرمایا والدین کے لیے یہ حکم ہے، اس کا مطلب ہے اف نہ کرو۔ ماں نے کیسے پالا ہے پتہ ہے؟ نوکرانی رکھ لو، نوکرانی، بولو تیرے کو 5000 روپیہ تنخواہ دیں گے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، صفائی کرنی ہے، کپڑے دھونے ہیں، اور یہ ہمارے گھر میں بچہ ہے اس کا گوں بھی دھونا ہے، اس کا پیشاب بھی دھونا ہے۔ کہے گی بس کپڑے دھوں گی، پونچھا لگاؤں گی اور بولو 10 کام کر دوں گی، یہ بچے کا گوں آپ خود دھو۔ کس نے دھویا ہے؟ یہ ہماری پیاری ماں نے۔ کس نے دھویا ہے؟ ہماری بہت ہی پیاری ماں نے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اس ماں کو تو سختی سے بات کرے، اس ماں کو تو جھڑک دے جس کے پاؤں تلے جنت۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس خطا کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس برے کام کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ جس نے والدین کو اذیت دی ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کو اللہ عذاب ضرور دے گا۔ میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا خاک آلود ہو اس کا ناک، خاک آلود ہو اس کا ناک، خاک آلود ہو اس کا ناک، یا اس پہ لعنت ہو یا لعنت ہو یا لعنت ہو۔ دونوں لفظ حدیث پاک میں آتے ہیں۔ عرض کی خدا کے محبوب کون؟ میرے آقا نے فرمایا جس میں والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پایا اور اس کی خدمت کر کے فرمانبرداری کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوایا، اس پہ خدا کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ کیسے بات کرنی والدین سے؟ ہاتھ باندھ لیا کرو،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ایسا رشتہ ہے کہ اس سے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں ہے، ادب سے بات کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے، نہیں تو مارے جائیں گے، خدا کی قسم مارے جائیں گے۔ آج کے بعد کوئی میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا بزرگ والدین سے اف نہیں کرے گا۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، شوہر کی اطاعت کر۔ میرے پیارے رسول فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا، ان کے دونوں پیر دونوں ہاتھ سر سے باندھے ہوئے ہیں، نیچے آگ جل رہی ہے، اوپر بچھو سانپ کھا رہے ہیں۔ اس عذاب کو دیکھ کے اسے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کہا میرے ساتھیوں، اے جبریل امین، اے میکائیل، میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی اللہ کے محبوب یہ عورت آپ کی امتی ہے، شوہر سے پوچھے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی، اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے میں نے معراج میں دیکھا کچھ مرد ایسے ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہیں، ان کے سامنے بڑے اچھے کھانے رکھے ہوئے ہیں، ان کھانوں سے خوشبو آتی ہے، بڑے ہی معطر کھانے ہیں، بڑے لذیذ کھانے ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر وہ مردار کھا رہے ہیں، وہ گوں کھا رہے ہیں، اور روتے بھی جاتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، اور مردار کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے ساتھیوں میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی اللہ کے محبوب یہ وہ مرد ہیں، ان کی بیویاں تو تھیں لیکن غیر عورت سے بدکاری کیا کرتے تھے اور عورتوں سے زناکاری کیا کرتے تھے۔ آقا یہ وہ عورتیں ہیں، ان کے شوہر تو تھے، ان کے ہسبینڈ تو تھے، لیکن غیروں سے بدکاریاں کرواتی تھی۔ آقا یہ وہ عورتیں ہیں، یہ آپ کی امتی ہیں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اچھے کھانے چھوڑ کے مردار کھا رہی ہیں۔ میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا بدکار عورت اس کی شرمگاہ میں جہنم کے انگارے بھرے جائیں گے، اور بدکار مرد اللہ اس کی شرمگاہ کئی کوس لمبی کر دے گا، اس شرمگاہ پہ بچھو سانپ ڈنگ مارے گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک ایک بچھو اونٹ کے برابر ہوگا، جب وہ ڈنگ مارے گا یہ چوتروں کے بل کود کود کے زمین پہ گرے گا، لیکن رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس پہ رحم نہیں آئے گا، یہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، ایک رشتہ تیری ماں کا، ماں کے پاؤں تلے اللہ نے جنت رکھی۔ بیٹی اتنی عظمت بیٹی کی، کوئی ایک بچی کو اللہ کے دین پر تربیت کر کے اس کی شادی کر کے فارغ ہو جائے، میرے آقا فرماتے اس کو جنت کی بشارت ہے۔ یہ بچی اللہ کے دین کی تابعدار ہو تو والدین کی بخشش کا ذریعہ، یہ بہن اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارے۔ خدا کی قسم اپنے بھائیوں کے لیے خدا کی رحمت، اپنے رتبے کو دیکھو، پہچانو کہ یہ ایسا نہ ہو ایسی مارے جائیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں روز محشر اللہ ان کو بلائے گا جنہوں نے دنیا میں چوری کی ہوگی۔ آج کو اپنا مال باہر نہیں رکھ سکتا، مسلمانوں کے ملک میں، نبی پاک کے غلاموں کا ملک ہو، کلمہ پڑھنے والے اللہ کے نبی کا، اور یہ سنیں ایک مومن کا مال اور جان دوسرے مومن کے لیے حرام۔ اگر کسی کی چوری کی ہے نا، ابھی مرنے سے پہلے اس کو واپس کر دے یا بخشوا لے، نہیں ہے نا جا کے قدموں میں بیٹھ کے بخشوا کہ میں نے تیری جو چوری کی تھی تو مجھے بخش دے۔ خدا کی قسم لوگ بڑے دل والے ہیں، بخش دیں گے، روز محشر نجات ہو جائے گی۔ نہیں بخشتا تو دینا پڑے گا۔ کیسے دینا پڑے گا یہ سن لو۔ رسول پاک فرماتے روز محشر اللہ بلائے گا چورو ادھر آ جاؤ، آ جائیں گے،
بھاگ نہیں سکیں گے، رستہ نہیں ہے بھاگنے کا۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک فرماتے جو مال سے چوری کیا ہوگا وہ جہنم کی تہہ میں رکھا جائے گا۔ رب کہے گا جا کے نکال کے لا، وہ جہنم میں جائے گا، جانا پڑے گا۔ عرض کی آقا یہ جہنم کی تہہ کہاں ہے؟ کہا میرا رب ہی جانتا ہے۔ وہ جائے گا۔ میرے رسول پاک فرماتے ہیں آگ جلائے گی، بچھو سانپ کاٹیں گے، کیڑے نوچیں گے، لیکن جان چھڑانی ہے۔ رب کا حکم ہے جان چھوٹے گی۔ یہ چوری کا مال جہنم سے نکالتے رہا، نیچے جائے گا، نیچے جائے گا، یہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ آگ جلائے گی، سانپ کھائیں گے، بچھو کھائیں گے، کیڑے کھائیں گے، ایک حد ایسی آ جائے گی اب وہ نیچے بھی جا سکے گا، اس کا دم گھٹے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ سانس لینے کے لیے اوپر آئے گا، سانس لے کے روئے گا یا اللہ وہ تو بہت نیچے ہے۔ رب کہے گا نجات چاہتا تو نکال کے لیا۔ وہ پھر جائے گا، آگ جلائے گی، سانپ کھائیں گے، بچھو کھائیں گے۔ نبی پاک فرماتے وہ تہ تک نہیں پہنچے گا، اس کا پھر دم گھٹے گا، وہ سانس لینے کے اوپر آ جائے گا، روئے گا یا اللہ نیچے نہیں جایا جاتا۔ رب کہے گا مال نکال تو تیری جان چھوڑوں۔ رسول پاک فرماتے اس عذاب میں مبتلا ہوگا، اس چور کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ ایک ایسا بندہ ہوگا وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اسے آگ جلائے گی، اسے سانپ بچھو کاٹیں گے، وہ ہاتھ پیر مار کے باہر نکلنا چاہے گا، وہ ہاتھ پیر مارتا مارتا اوپر آتا جائے گا، وہ اوپر آتا جائے گا، جیسے ہی جہنم کے کنارے پہ آئے گا رسول پاک فرماتے ہیں جہنم کے ایسے ہی کنارے ہیں جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں۔ وہ جیسی کنارے پہ آئے گا وہ کہے گا جہنم سے نکل جاتا ہوں۔ جب کنارے کے قریب آئے گا ایک سانپ ڈنگ مارے گا، خدا کی قسم حدیث پاک پڑھ لو، وہ رو کے کہے گا یا اللہ اس سے تو جہنم کا عذاب ہی ٹھیک تھا۔ وہ سڑ کے کوئلہ ہو جائے گا، وہ پلٹ کے واپس جہنم میں چلا جائے گا۔ عرض کی آقا یہ کون ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا یہ زانی کا حال ہوگا، یہ بدکار زانی کا حال ہوگا۔ وہ جہنم کے کنارے پر پہنچ کے واپس چلا جائے گا، اس سانپ کی زہر سے تو جہنم کی آگ ہی بہتر ہے، واپس جاتا ہوں، باہر نہیں نکلے گا۔ واپس پلٹو میرے بھائی، واپس آؤ، بہت کچھ ہو گیا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، علماء کرام سے ایک وعدہ لینے کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ کریں گے وعدہ؟ بندہ بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، آخری مرحلہ ہوتا ہے بوڑھا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، پھر موت آتی ہے۔ بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ وعدہ یہ لینا ہے کل اگر آج مر جاتا ہے یہ کام رکے گا؟ کام رکے گا؟ کون وعدہ کرے گا یہ کام چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی؟ اس راہ کا سبق ہے، اس گھڑیوں کا سبق ہے۔ آپ کے سروں کی عظمت کے تاج آ جائیں، خدا راضی ہو جائے، خدا کا محبوب راضی ہو جائے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، کل مر جاؤں تو اس کام میں سستی نہیں کرنی ہے، بلکہ کام کو آگے ایسے ہی بڑھانا ہے، ایسی کوشش کرنی ہے۔ آپ کے سامنے ٹوٹا پھوٹا موجود ہوں،
علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے. یا مولانا نوری صاحب بیٹھے ہوں گے، آپ پوچھو ان سے، میرے بھائی جو بزرگوں نے کہا تھا وہ بات ماننے کی کوشش آپ نے ضرور کی ہے، وہ کر نہیں سکا، وہ کر نہیں سکا، کوشش تو کی ہے. میں آپ سے بھی کوشش کا سوال کرتا ہوں کہ کوشش اتنی کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ شیطان افزیر ہو جائے، اللہ اس کے نبی کی بات بلند ہو جائے، اس دھرتی پہ خدا کا نام روشن ہو جائے. یہ آپ کا وعدہ اللہ کے سامنے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پوری کوششیں کر لینی ہے، جہدیں کر لینی ہے، پورا زور لگا دینا ہے کہ اللہ کی بات بندوں تک پہنچے. اللہ سب کو قبول فرمائے. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ سونا سی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، گاڑی چلتی ہے پیٹرول سے یا گیس سے، اس کے بغیر نہ آپ جتنے چاہے مہنگی گاڑی لے لو نہیں چلتی. اگر آپ میں پیٹرول نہیں ہوگا، چاہیں گے کام کریں کر نہیں سکو گے. پیٹرول ہے اللہ کا ذکر ہے، جتنا زیادہ کریں گے پہلے خود عمل کی توفیق ہوگی، پھر جب اللہ کا ذکر کثرت کریں گے دل میں اللہ کی محبت کا غلبہ آئے گا. جب اللہ کی محبت کا غلبہ آئے گا تو اللہ کے کام خود پیارے لگیں گے، چاہیں گے کہ میں خود بھی عمل کروں اور اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کے حکم پہ چلاؤں. ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اللہ کے ذاکر نہیں ہے نا تو پھر خالی ڈھول ہوگا، ٹھپ ٹھپ کرے گا، اندر کچھ نہیں ہوگا. اگر با عمل خدا کے بندے بننا چاہتے ہیں، آپ دیکھ لو، آپ پڑھ لو، جو زمانے کے شہباز بنے ہیں، خدا کے ولی بنے ہیں، رب کے قرب والے بنے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا ہے تو یہ مقام ملا ہے. تزکیہ نفس بھی اسی سے ہوتا ہے، مراتب بھی اسی سے ملتے ہیں، بندہ خدا کا ولی بھی اسی سے بنتا ہے. اللہ کے ذکر کے بغیر یہ منازل طے نہیں ہوتی. ابھی آپ جو دوست پہلی بار آئے ہیں ان کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، طریقہ سمجھا دوں گا. آج وعدہ ہو گیا ہے رب کے آسمان کے نیچے، عرش کے نیچے رب تیرے بندوں نے وعدہ کیا ہے، ہم اپنی تمام کوششیں جیسے تیرے نام پہ قربان کریں گے انشاءاللہ. میری رب سے عرض اللہ اس کو قبول فرمائے. لیکن یہ دل کا ذکر بغیر اجازت کے حاصل نہیں ہوتا. ابھی اجازت دوں گا، 15 منٹ طریقہ سمجھا دوں گا، عمل کریں گے اللہ وہ قوت عطا کر دے گا انشاءاللہ. خود ہی بعمل نہیں بنیں گے بلکہ عمل کروانے والے بن جائیں گے. یہ سمجھ لو دل کا ذکر کیسے کرنا. یہ دیکھیں، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، پستان سے دوگنی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام ہے. ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دروشی پڑھیں. دل الٹی طرف، بائیں طرف، لیفٹ سائڈ پر، پستان سے دوگنی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا مقام ہے. حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے. شک نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، مومن تو ہیں، دل اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں. وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی. آپ ماشاءاللہ سب نیک ہیں، کوئی تصنع نہیں، بناوٹ نہیں، ریاکاری نہیں. آج گناہ گار اپنی مثال پیش کرتا ہے، گناہ گار بندہ ہوں لیکن کرسی پہ بیٹھوں، کرسی پہ گرد ہو تو اس گرد کو پہلے جھاڑوں گا، صاف کروں گا، پھر بیٹھوں گا. کتے کو دیکھ لو، کتا بیٹھتا ہے پہلے اپنی دم سے جگہ صاف کرتا ہے، پھر کتا بیٹھتا ہے. کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجسا گناہ گار بیٹھے تو گرد کو جھاڑے. جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ بتائیں کیا وہ گندے ناپاک غلیظ دل میں آئے گا؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، گرد میں کوئی گندگی نہیں، گرد کو جھاڑو صاف ہو جاتی ہے. اصل گندگیاں دل کی گندگیاں.
ہمارے دل میں حسد. ایک مولوی دوسرے مولوی کو نہیں دیکھ سکتا، بس چلے سب مولویوں کے سینے پھاڑ کے رکھ دے. کیا کرتا ہے مولوی؟ 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہے، ثابت کرتا ہے سارے کافر. میری بات کو مانو، یہ مولوی ہے، نبی نہیں ہے. اللہ کا واسطہ کلمہ پڑھنے والوں کو کافر نہ بناؤ. کسی کافر کو کلمہ پڑھاؤ وہ تمہارے کام آ جائے گا. کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر کیا تو جان نہیں چھوٹے گی، اللہ نہیں چھوڑے گا. باز آ جاؤ. ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت نہیں کرتا، بس چلے سب پیروں کے گلے گھونٹ دے. پیر صاحب یہ دنیا بہت لمبی چوڑی ہے، ایک بندے کے بس کی نہیں ہے. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے فقیر ماں لنگ نیست، دنیا خدا تنگ نیست. فقیر لنگڑا نہیں ہے، اللہ کی دنیا چھوٹی نہیں ہے. اور کہیں اور جا کے دھونی دکا لے، اللہ کی بات کر لے، دنیا چھوٹی نہیں ہے. حسد نہ کر. ایک آفیسر دوسرے آفیسر کو نہیں دیکھ سکتا، بس چلے تو زہر دے دے. یہ سب کیا عذاب ہیں؟ اسے کہتے ہیں حسد. رسول پاک نے فرمایا حسد نہ کرو. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سکی لکڑی کو آگ جلا کے خاک کر دیتی ہے. ہمارے دل میں تکبر، گورا کالے سے بات نہیں کرتا. ماں باپ نے اس کا اتنا پیارا نام رکھا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ او کالے، او کالے. یہ کتا بھونکتا ہے، ایسے بھونکتے ہیں. چمڑی ہے نا، کسی کی کالی کسی کی گوری. اللہ ہم پہ کتے کی چمڑی چڑھا دیتا، کوئی روک سکتا ہے؟ ہم گلیوں میں بھونکتے پھرتے ہیں. جوانی آ گئی، طاقت آ گئی، پکڑ لیا ٹیٹی، لگ گئے غریبوں کے پیچھے، خون چوس لیا غریبوں کا. اور نہیں، اللہ نے جوانی دی ہے کمزور کی مدد کرنے کے لیے. کمزور کو پریشان نہ کر. کوٹھی بن گئی، کار آ گئی. خود دیکھا ہے جن نے. دیکھی بات بتاتا ہوں. سامنے سے ایک غریب گزرا، کپڑے پھٹے ہوئے مزدور بندہ. اس نے دیکھا سیٹھ صاحب کھڑے ہوئے، کہا سلام کر دیتا ہوں. قریب آ کہتا ہے سیٹھ صاحب السلام علیکم. آگے سے وہ کہتا پیچھے ہٹ کے بات کر، تم سے بدبو آ رہی ہے. غریب سے بدبو آتی ہے. لعنت اس کوٹھی پر، پھٹکار پڑے اس کار پر. دیر نہیں لگے گی. خدا اگر چاہے نا تو یہ پٹک کے بھیک منگوائے، اور جس کو تو کہتا ہوں تجھ سے بدبو آتی ہے اس کو تیرا سیٹھ بنا دے. اللہ کیا دیر نہیں لگتی. ہمارے دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر. رسول پاک فرماتے رب نے فرمایا تکبر میرا لباس ہے. جو تکبر کرتا ہے میرے لباس کو نوچتا ہے. جو میرا لباس نوچے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں. ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر. اس دل میں بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت. یہ دل اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے. دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، حدیث پاک ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کرتا ہے، لوہا گندا ہو جائے آگ کی بھٹی پاک کرتی ہے. خدا کے محبوب نے فرمایا دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. سب کو دل کے ذکر کی اجازت ہے. کتابیں پڑھ لو. لوگ 30 سال جا کے، 40 سال جا کے اللہ والوں کی خدمت کرتے تھے. جب اللہ والے کو اس سے پیار آتا تھا تو دل کے ذکر کی اجازت دے دیتے تھے. اس میں اعظم ہے یہ. نام نہیں پوچھا کسی سے، سب کو اجازت ہے. کیسے کرنا ہے؟ اب طریقہ سمجھ کے کر لو. دین دنیا کی رحمتیں سمیٹ لو. مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، پستان سے جو نیچے ہوتا ہے. یہ دل اللہ کی محبت کا مقام ہے. دل کا ذکر کتنی بڑی اس کی شان ہے. نبی پاک نے فرمایا جو ذکر اللہ کے فرشتے سنتے ہیں اور جو نہیں سنتے.
وہ ذکر جو نہیں سنتے وہ زبان کے ذکر سے 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے. ذکر عامہ را بول ذکر زبان، ذکر خاصاں باش دلے بے گماں. جو اللہ تعالیٰ کے عام بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. لیکن جو خاصان خدا ہوتے ہیں زمانے کے شہباز بنتے ہیں، کتب بنتے ہیں، ابدال بنتے ہیں، شہباز لامکانی بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دل کا ذکر عطا فرماتا ہے. سب کو دل کے ذکر کی اجازت ہے، زبانی ذکر سے منع نہیں ہے. جو ذکر سے منع کرتا بڑا بدبخت ہے. زبان سے اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، دروشی پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا یہ بندہ نہیں بنے گا، گندا ہی رہے گا. خدا کی قسم تیرا دل پاک ہو جائے نہ لمبی تسبیح گھمانے کی ضرورت ہے، نہ لمبا جبہ پہننے کی ضرورت ہے. تیرا دل پاک ہو جائے تیری 5 وقت کی نماز یہ اللہ کا ولی بنا دے گی انشاءاللہ تعالی. کیسے کرنا ہے طریقہ سمجھ کے کر لو، دین دنیا کی رحمتیں سمیٹ لو. یہ دل کا ذکر ہے. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے خیال دل کے مقام پہ رکھنا ہے. دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، سنو. زبان سے نہیں کہنا ہے، دل کہتا ہے سنو. جب سنیں گے پہلے تصور پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی، پھر یہ دل کی دھڑکن اور صاف ہوگی، پھر دل واضح پکارے گا اللہ اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام سے دل زندہ ہو جائے گا. جن دلوں کو اللہ کے نام سے زندگی مل جائے وہ دل پھر مرتے نہیں، اللہ کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے. اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے. ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بنے، اللہ تعالیٰ کارساز بنے، رب مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے. یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ. مراقبہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا وہ طریقہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے. اس سے قلب جلدی زندہ ہوگا، دین دنیا کی رحمتیں پائیں گے. کیسے مراقبہ کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لو. جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو ہے نہیں، کوئی شرط نہیں. کیسے کرنا مراقبہ؟ جیسی وقت ملا جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، وضو کی شرط نہیں ہے، کر لو اچھی بات، ضروری نہیں ہے. فراغت کی گھڑیاں ضائع نہیں کرنی. ہم کیا کرتے ہیں؟ فارغ ہو کے چگلی کریں گے، غیبت کریں گے، اگلوں کے عیب بیان کریں گے. اپنے لاکھوں عیب یاد نہیں آتے، کسی اور کا ایک عیب دیکھ لیا نا پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا. نہیں، یہ کام مسلمان کا نہیں ہے. رسول پاک فرماتے ہیں اگر ایک مومن دوسرے کے عیبوں کو، دوسرے مومن کے عیبوں پہ پردے ڈالے گا، روز محشر اللہ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. اور جس نے دوسرے کسی مومن کے عیب کو ظاہر کیا، میرے آقا فرماتے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دے گا جب تک اللہ اسی عیب میں اس کو ملوث نہیں کر دے گا. نہیں کرنے یہ کام. کیا کرتے ہیں ہم بیٹھ کے؟ فارغ ہو گئے نا، چگلی کریں گے، غیبت کریں گے، بہتان باندھیں گے، قصے کہانیاں، گانے، فلمیں. نبی پاک کا امتی مر گیا. یہ موت اچھی نہیں ہے. جو زندگی گئی وہ تو گئی، جو بچ گئی ہے نا وہ ضائع نہیں کرنی. یہ کتنی قیمتی زندگی ہے. ایک سانس لینا، ایک سانس. دنیا کی ساری دولتیں دیکھے کہ ایک سانس مائی کا لال نہیں لے سکتا. ہم نے سالوں کے سال گناہ کر کے برباد کر دیے. جو برباد ہوگی وہ تو ہو گئی، باقی زندگی برباد نہیں کرنی.
جیسی فراغت ہو جائے مراقبہ. کیسے کریں گے مراقبہ؟ جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے پہلے اس کی توبہ کرو. بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے نبی پاک اور معصوم ہوتے ہیں، اور کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. خوش نصیب وہ جو موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے. مر کے توبہ نہیں، مر کے توبہ نہیں. لیکن رسول پاک نے فرمایا کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن موت سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے. کیا چاہیے؟ کیا چاہیے بھائی؟ ہمیں ذرا موقع ملا، گناہ سے چونکتے نہیں ہیں، کوئی گناہ ضائع نہ ہو جائے. اس کا کرم دیکھو، اس کی رحمت دیکھو. ہم نے گناہ کرنے میں کمی نہیں کی. اس پاک ذات کا کرم دیکھو، سچی توبہ کرنے پر صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے. کیسے مراقبہ کرو گے؟ آنکھیں بند، گردن نیچے. جو آج تک گناہ کی اللہ کو پتا ہے، بندے کو ہی پتا ہوتا ہے میں کیا کیا منہ کالا کرتا رہا ہوں، کیا کیا ذراتیں کرتا رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں ان گناہوں کو یاد کر کے رو، ان گناہوں کو یاد کر کے رو. رسول پاک فرماتے تیرا دل سخت ہو گیا ہے، تیرا دل کالا ہو گیا، رونا نہیں آتا. اپنا منہ ایسا بنا جس طرح بندہ روتا ہے، اللہ کے منہ بنانے پر ہی اتنا رب کرم کرے گا، تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیسے مراقبہ کریں گے؟ آنکھیں بند، گردن جھکا کے. آج تک جو گناہ ہو گئے روتے توبہ کر، رونا نہیں آتا تو منہ ٹیڑھا ویڑا کر کے تو اللہ سے توبہ کر. پھر اپنا خیال دل کے مقام پہ لے جاؤ. سنو، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. سنو، اس طرح مراقبہ کریں گے، دائمی تصور پکائیں گے، انشاءاللہ چند دنوں میں دل زندہ ہوگا اللہ کے فضل سے. اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، نماز نہیں چھوڑنی. نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ. زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی. بے نمازی اللہ کے غضب قہر میں، بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں. بے نمازی اتنا منحوس. اصحابہ کرام کا فتویٰ ہے بے نمازی مر جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتی. پڑھاتے پھرو، نماز جنازہ نہیں ہوتی بے نمازی کی. خدا کی قسم علماء کرام اس پہ عمل کرنے لگ جائیں. اس فتوے کو سامنے رکھ کے سارے قبرستان بغیر جنازے کی دفن ہوتے پھرے. بڑے برباد ہوئے، بڑے تباہ ہوئے. اگر آپ خود نماز پڑھتے ہیں، حاجی صاحب آپ نے حج بھی کیا ہے، نمازی صاحب آپ نمازیں پڑھتے ہو، اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بیٹی نماز نہیں پڑھتی، بھائی نماز نہیں پڑھتے، خدا کی قسم جان نہیں چھوٹے گی، جان نہیں چھوٹے گی. تو پکڑا جائے گا. حق ادا کر کے جان چھڑا لے، نہیں تو جان نہیں چھوٹے گی. صرف خود نماز پڑھ کے جان نہیں چھوٹے گی. جو تیرے گھر میں تیرے ماتحت ہیں، تیرا فرض ہے اس کو اللہ کی راہ پہ چلا. قرآن پاک ہے قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. قرآن پاک ہے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. یہ حکم واجب ہے، نہیں عمل کیا مارے جائیں گے. او بھائی حق ادا کر دے، نہیں مانیں گے اپنی جان تو چھوٹ جائے گی. اپنے کو تو نجات مل جائے گی، نہیں تو نجات نہیں ملنی. بیوی تیرا کتنا حق ادا کرتی ہے، تیرا ایمان بچاتی ہے، تیرا ایمان بچاتی ہے. ڈوبر بن کے تیرے کپڑے دھوتی ہے، برتن بن کے تیرا کھانا پکاتی ہے، تیری آیا بن کے تیرے بچوں کو پالتی ہے. تیرا حق نہیں بنتا.
اس کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا سکھا، تیرا حق نہیں بنتا۔ خدا کی قسم وہ اتنے احسان کرے اور تو اس کو اللہ کی نماز نہ پڑھا سکے، تیرے سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ جب وہ کل ماری جائے گی تجھے ان احسانوں کا بدلہ دینا ہے میرے بھائی، میرے بیٹے۔ تو گھر کا بڑا ہے، خدا تجھ سے پوچھے گا، اپنا حق ادا کر کے جان چھڑا لو۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو وضو میں مسواک رسول پاک کی سنت ہوتی ہے۔ یہ لکڑی ہے، نیم کی بنا سکتے ہو، کیکر کی جہاں بہت ہے کیکر کی توڑ لو، ایک بالش لمبی ہو اس کو وضو میں استعمال کیا کرو، دانت صاف ہوں گے۔ لیکن میرے پیارے نبی کی اتنی پیاری سنت ہے، رسول پاک فرماتے میرا امتی جو پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ آج اس گناہ گار نے خود دیکھا ہے، میں نے اللہ کے ولیوں سے سنا ہے کہ جو رسول پاک کا امتی پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، کلمہ شہادت پڑھا کے اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ کیا لگا یار، یہاں تو گلی گلی میں دیکھو کیکر کے درخت ہیں، کاٹ لو ایک لکڑی اپنی جیب میں رکھ لو، جب وضو کیا کرو تو مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھو، ایمان سے خاتمہ ہو جائے گا۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم مسجد میں ٹوپی رکھتے ہیں، نماز پڑھ کے سب سے ٹوپی اتارتے ہیں، کتنا وزن ہے ٹوپی کا، اٹھتی نہیں ہے بھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کے محبوب ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ ازما لو، میں نے ازمایا، جس بچے کو والدین ناپسند کریں، بے شک والدین گناہ گار ہوں، اس بچے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس بچے کا ناس ہو جاتا ہے، کبھی اس کو پنپتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ جس کو والدین ناپسند کریں اور جس کو اللہ کا نبی ناپسند کرے وہ کیا خیر پائے گا؟ بہترین ٹوپی لے دو، ننگے سر نہ پھرا کرو۔ یہ پگڑی رسول پاک ہے، یہ مولوی مؤذن کی نشانی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ خدا کے محبوب نے فرمایا جب تک میرے امتی دستار باندھیں گے صاحب عزت رہیں گے۔ داڑھی، آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، کوئی بات مغالطے میں رہ نہ جائے۔ داڑھی رسول پاک کی سنت، عضو شریعت واجب۔ حدیث کی کیا ہے؟ تھوڑی کے نیچے سے ناپنی ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے سنت۔ دیکھ رہے ہیں یہ جو بڑی ہو گئی ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں، نہ کاٹے تو گناہ نہیں ہے، لیکن 4 انگلی یا ایک مٹھی، ایک مشت سے ایک انگلی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، کوئی مسلک ہو، یا مسلوں کو جھگڑے نہیں ہیں بھائی۔ یہ جو آج نئے نئے مولوی نکلے نا، جس کو اکثر پینٹو مولوی کہتا ہوں، یہ کوئی پینٹو مولوی نہ ہو، علماء حق ہونا چاہیے۔ آپ پوچھ لو اس سے، کسی مسلک کا ہو، وہ آپ کو بتائے گا داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ رسول پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، ہاتھ باندھ کے عرض ہے، میری درخواست ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے میں تیرے پیروں کو ہاتھ لگا کے یہ عرض کر رہا ہوں، میری عرض کو آج سن لے، آج میری عرض کو سنے گا، کل یہ میری درخواست تیرے کام آ جائے گی۔ وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ تو بڑے لوگ تھے، فرماتے تھے تیرے پیروں کو ہاتھ لگاتا ہوں، آج گندا تیرے پیر کے تلووں کو ہاتھ لگاتا ہے، تیرے پیر کی مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے، آج یہ درخواست قبول کر لے۔ خدا کی قسم جب ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، تیرے یار تیرے دشمن بنے ہوں گے، یہ باتیں تیرے کام آ جائیں گی تو یقین کر لے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے خیال دل کے مکے رکھو، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، سنتے رہو، آواز آئے نہ آئے، اللہ کے نام کا تصور تیری رگوں میں نور بھر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جب فارغ ہو جائیں تو 1 منٹ ضائع نہیں کرنا ہے، فارغ ہوتے ہی مراقبہ،
آنکھیں بند کر کے گردن کو جھکا کے جو آج تک کمی کوتاہی ہوئی ہے، جو پاپ ہوئے، جو گندگیاں ہوئی ہیں، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میرا تیرے سے کیا مقابلہ ہے میرے رب، میں تو تیری پکڑ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جس طرح تو نے آج تک کرم کیے یا اللہ میرے عیبوں پہ پردے ڈالنے، اگر دنیا میرے عیبوں کو جان لے، میرے منہ پہ کوئی تھوکے نہیں، مجھ سے کوئی بات کرنا پسند نہ کرے، تیرا کتنا بڑا احسان ہے، تو نے میرے عیبوں کو چھپایا ہے یا اللہ۔ جیسے پیسے آتے ہیں اللہ کے دین پہ لگتے ہیں، میرے بھائی میرے بیٹے، یہ آڈیو سی ڈی ہے، رسالے ہیں، کتابیں ہیں، پوری دنیا میں جاتی ہیں، میرے پاس ہزاروں خط آ چکے ہیں۔ کیا خط میں لکھتے ہیں؟ کوئی خط لکھتا ہے میرے گھر میں نماز نہیں تھی، آپ کی سی ڈی دیکھی، گھر کا بچہ نمازی ہو گیا، نماز کے بغیر میرے گھر میں ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی لکھتا ہے میرے گھر میں پردہ نہیں تھا، میں آپ کی پردے کی کتاب لایا ہوں، میری بہنوں نے بیٹیوں نے پڑھا ہے، سب پردہ نشین ہو گئی ہیں۔ کوئی خط لکھتا ہے میرے بچے نافرمان تھے، میرے بچے بے ادب تھے، میرے بچے بے روی کا شکار تھے، آپ کا رسالہ ہمارے گھر میں آیا، بچوں نے پڑھا، جس دن سے رسالہ پڑھا میرے بچے نیک ہو گئے۔ لے جاؤ بھائی، پڑھو پڑھاؤ، سنو سناؤ، دیکھو دکھاؤ، آپ کی کوشش محنت سے اگر کوئی میرا ایک بیٹا میری بیٹی نیک ہو گئی، یہ چند روپے جنت کا ٹکٹ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجلہ ہدیہ اس کا صرف 5 روپے، کام بہت بڑا۔ اب یہ باتیں کان کھول کے سنیں گے، یہ باتیں علماء کرام کو مسجدوں میں کرنی چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتے تو مجبوری میں یہاں کرنی پڑتی ہیں۔ آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا۔ پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی، مستنڈا بلکہ غنڈا، ہاتھ میں سگریٹ، دائیں عورتیں بائیں عورتیں، سامنے عورتیں پیچھے عورتیں، یہ کش مار رہا ہے، سٹے مار رہا ہے، عورتیں ٹانگیں دبانی ہیں۔ کون ہے پیر صاحب؟ خدا کی لعنت ان پیروں پر جو نبی پاک کے دین سے مذاق کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مجلے میں علماء کرام محدثین کے مضامین تاکہ پڑھ کے معلوم چلے کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ کوئی پوچھے تیرے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے؟ نماز فرض ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے پیر صاحب روحانی نماز پڑھتے ہیں۔ روحانی مرغیاں نہیں کھاتا، مرغیاں پولٹری فارم کی پھاڑتا ہے، نماز روحانی پڑھتا، غیرت مر گئی بے حیا کی۔ اور تیرے پیر صاحب تیرے گھر آتے، تیری بچیاں جوان، تیری بہن جوان، تیری بیوی جوان، یہ پردہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا خاندانی پیر ہے، یہ ہم سے پردہ نہیں کرتا، ہم اس سے پردہ نہیں کرتے۔ یہ دلیل کہاں سے آ گئی؟ ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا، ہر پیر کا بیٹا پیر کہاں سے بن جائے گا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ کو نبی پاک کا دین نہ سکھاؤں؟ غور سے سننا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے میرے بعد نبی کوئی نہیں، نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ نبی پاک کے دولت خانے پر تشریف لے گئے، اندر گئے، اگر بی بی حفصہ اکیلی تھیں۔ یہ کون ہے بی بی حفصہ؟ نبی پاک کی زوجہ محترمہ، امت کی ماں، عمر فاروق کی بیٹی۔ اندر گئے، پوچھا حفصہ بیٹے خدا کے رسول کہاں ہیں؟ بی بی حفصہ نے عرض کی ابا جان ابھی اللہ کے نبی مسجد نبوی سے لوٹے نہیں ہیں۔ یہ سننا تھا۔ عمر فاروق ایسے بھاگے جیسے موت پیچھا کر رہی ہو۔ پہلے مکان چھوٹے ہوتے تھے، دروازے چھوٹے ہوتے تھے، یہ بنگلے کچھ نہیں ہوتے تھے۔ جیسے ہی بھاگے، سامنے دروازے کی چوکھٹ سر پہ لگی، تھو کر کے باہر گرے۔ سامنے سے رسول پاک نے آ کے کھڑا کیا تو پیشانی سے خون بہہ رہا ہے۔ کہ عمر یہ کیا ہوا؟ عرض کی آقا گھر گیا تھا، دولت خانے پہ گیا تھا، حفصہ اکیلی تھی، میں بھاگ کے گھر سے باہر نکلا کہ شیطان دھوکہ نہ دے۔
میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا عمر وہ میری بیوی امت کی ماں تیری بیٹی تجھے سے کیا خوف تھا؟ سیدنا عمر فاروق نے عرض کی آقا آپ کا فرمان ہے ایک مرد ہو دوسری عورت ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے. آقا عمر مرد ہے حفظہ عورت ہے میں نے شیطان کو موقع نہیں دیا. ہم ان سے زیادہ نیک ہیں. خدا کی قسم میرے پاس یہ کیس آئے ایک عورت آئی محمد رفیق گواہ ہے اگر ان کو یاد ہو وہ روئے جائے. میں نے کہا میری بہن مسئلہ بتا مسئلہ کیا ہے؟ کہتی ہے بات ہوتی نہیں مر جاؤں گی بات کر کے موت آ جائے گی. میں نے کہا بہن بتائے تو اس مسئلے کا حل سوچیں. محمد رفیق کو میں نے کہا ان کو ایک طرف لے جاؤ لوگ کھڑے پتہ نہیں کیا بات ہے. بات کیا کی اس نے؟ باپ نے میرے شوہر نے اپنی بیٹی سے بدفعلی کی حمل ٹھہر گیا. بیٹا کہتا ہے میں اس کو قتل کروں گا اگر وہ میرے شوہر کو مارے گا اس کو موت ہو جائے گی میں پہلے ہی مری ہوئی ہوں. اس مسئلے کا حل بتائیں میں کیا کروں؟ نہیں سمجھے. اور جب باپ سے عزت محفوظ نہیں ہے یہ مسٹنڈے پیلوں کو لا کے گھر بٹھا لیتے ہو. اور یہ کون بیٹھا ہے اپنے چک دئی بیٹھا اپنے چک دئی بندہ ہو نہیں چھوڑو چک کی باتیں. اور یہ کون بیٹھا یہ مولوی صاحب قرآن پاک پڑھانے آتے. کچھ شرم کرو کچھ حیا کرو. اور مولوی جی بتاؤ اور میری بہن یہ بچوں کو پڑھانے آتا ہوں تو کیوں یہاں بیٹھی ہے؟ تیرے سے پڑھتا ہے تو مولوی نہیں بتائے گا تو اور کون بتائے گا؟ لیکن تیرا نفس خوش ہوتا ہے دیکھ کے تو کیوں بتائے گا؟ اس نفس کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے رب کا ذکر دیا کر لے. خدا کی قسم تو بدل جائے گا. پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے بے پردگی کرنے والا نہیں ہو سکتا. ایک اور طبقہ اس کی سن دو. 2 جملے انگلش بولنا آ گئی 2 سائنس کی کتابیں پڑھ لی بن گیا مفتی اعظم. کیا کہتا ہے؟ ہم پڑھے لکھے ہیں پیروں کو نہیں مانتے بیت کے قالیوں پڑھے لکھے ہیں بیوقوف. انگلش بول کے سائنس کی کتاب پڑھ کے نبی پاک کا دین آ جائے گا. اور دین قرآن و حدیث ہے پڑھ قرآن و حدیث. خدا کے نبی خود بیعت لیا کرتے تھے. جو نبی کے عمل کو بولے جاہلوں کا عمل اس سے بڑا نیچ اور کون ہوگا؟ پڑھو قرآن و حدیث. مسلمان کے لیے قرآن و حدیث حجت ہے. میرے پیارے نبی کا وصال ہو گیا اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا. ابھی رسول پاک کو دفن نہیں کیا. دفن کرنے سے پہلے لوگوں نے صدیق اکبر کی بیعت کی. کتنا اہم کام ہے. صدیق اکبر کا وصال ہوا عمر فاروق کی بیعت کی. عمر فاروق کا وصال ہوا عثمان غنی کی بیعت کی. عثمان غنی کا وصال ہوا علی شیر خدا کی بیعت کی. امام حسین کوفہ کا کرنے گئے تھے. مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے. کمینے لوگ کہتے ہیں حکومت لینے گئے تھے مر گئے. کوئی شرم کرو حیا کرو. ایک پرہیزگار اللہ کے دین کا عالم دنیا پہ تھوکتا نہیں ہے. خدا کی قسم نبی پاک کے نواسے حکومت کے بھوکے تھے. کیا کرنے گئے تھے؟ امام حسین عالی مقام کوفہ بیعت لینے گئے تھے. جو اللہ کے دین کا حصہ رسول پاک کی سنت اور میرے نبی نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. حدیث پاک کا مفہوم جب مومن بیعت کر لیتا تو ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں اہل سنت والجماعت. کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. پوچھو بھائی کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کیا کہتے؟ میں نے تو نہیں کی میرے نانا جی نے کی تھی. نانا جی نے اپنے گناہ کی توبہ کی تھی. ہر ایک کو اپنے گناہ کی توبہ خود کرنی ہے اور بیعت میرے پیارے نبی نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا. آج گیا یہ میاں چنو چیچا اتنی کے پاس ایک شہر ہے میاں چنو. ایک نوجوان بچہ بڑھ کے کرے سلام. بابا جی السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام. پھر گھوم کے بابا جی السلام علیکم.
میں کہا وعلیکم السلام سے پوچھا بیٹا کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ آج نے پوچھا کس سے بیعت ہے آپ کی؟ کہتا ہے کدو شاہ سے۔ کس سے؟ کدو شاہ، بینگن شاہ، لوٹے شاہ، جھنڈو شاہ، چٹو شاہ، لانتو شاہ، پھٹکارو شاہ، ڈبل شاہ۔ پوچھا بیٹا پیر ہوتا ہے رسول پاک کا نائب، یہ شیطان کا چلا ذرا پیر کیسے ہوگا؟ جہالت دیکھو کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے بابا جی ہم نے ان سے تعویذ لیا تو ہمارا کام ہو گیا، ہم نے اس کو اپنا پیر بنا لیا۔ اور بھائی تعویذ تو چوڑے بھی دیتے ہیں، تعویذ تو بھنگی چوڑے بھی دیتے ہیں، کس چوڑے سے لے لو تعویذ، کام ہو جائے تو چوڑے بن جاؤ گے۔ عقل علم ہے۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، شیطان کا چیلا نہیں ہو سکتا۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، خدا کی قسم اس کو میں مبارک دیتا ہوں، مبارک لے۔ آج کے دور میں اگر تجھے کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ دکھانے والا مل جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ جس نے بیعت نہیں کی، یا مرشد کا وصال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں، یا پتہ نہیں تھا، کدو شاہ سے بینگن شاہ سے بیعت کر لی، پتہ نہیں تھا۔ ابھی بیعت کی دعائیں پڑھاؤں گا، دعائیں سب پڑھیں گے۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، اس کو صرف دعائیں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، باقی کی بیعت ہو جائے گی۔ اور رسول پاک کی سنت کے صدقے اللہ تعالی ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن پہلے سن لو کامل مرشد کہتے کسی؟ کامل مرشد کی پہچان جو خود دین پر کامل عمل کرے، اپنے مریدوں کو عمل کروائے، اس کے درس میں یہ تاثیر ہو، جب مرید اپنے مرشد کے درس میں آئے خود بخود گناہ چھوٹے، نیکی کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھے، دنیائی محبت نکلے، آخرت کی فکر پیدا ہو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری ہو، اور اس کا سلسلہ بسلسلہ رسول پاک سے ملتا ہو۔ آپ کے مرشد ایسے تو مبارک کے لائق۔ ابھی دعائیں پڑھاؤں گا، دعائیں سب پڑھیں گے تاکہ اللہ رب کریم اس سنت کے صدقے ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر کے ہمیں نئی زندگی عطا فرما دے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، آخری بات، کئی کہتے ہیں ہم پیروں کو نہیں مانتے۔ ان سے پوچھو کیا ماننا ہے پیروں کو؟ کوئی پیر کو اللہ کہتا سنا کبھی آپ نے؟ یہ میرا اللہ ہے۔ ایک بندہ نہیں ڈھونڈ سکتے جو اپنے پیر کو اللہ کہتا۔ اپنے پیر کو کوئی نبی کہتے سنا ہے آپ نے؟ کوئی نہیں کہتا۔ پیر کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کا استاد۔ جو کہتے ہیں ہم پیروں کو نہیں مانتے، ان سے ایک سوال کرو، چھوٹا سا سوال ہے، اس سے کہو بھائی جان جو الف بے تے پڑھاتا ہے اس کو استاد مانتے ہو؟ تو دانت نکالے گا وہ تو استاد ہی ہوتا ہے۔ جو الف بے تے پڑھائے استاد، کسی کو اعتراض نہیں۔ جو اے بی سی سکھائے ٹیچر، کسی کو اعتراض نہیں۔ جو سائنس پڑھائے پروفیسر صاحب، کسی کو اعتراض نہیں۔ جو ویلڈنگ کا کام سکھائے، میکینک کا کام سکھائے، ساتھ ماں بہن کی بھی کرے، جا کے دیکھ لو، میں نے خود سنا ہے، دیکھا ہے۔ ویلڈنگ کا کام سکھائے، میکینک کا کام سکھائے، ماں بہن کی گالیاں بھی دے، وہ بھی استاد جی۔ جو اللہ کا ذکر سکھائے، رب کی راہ دکھائے، رب کا رنگ چڑھائے، قرآن پاک کی تعلیم دے، رب سے ملائے، کہتا ہے میں اس کو استاد نہیں مانتا، کلی ماری گئی۔ ہر زبان میں نام مختلف ہے۔ اردو میں کہتے ہیں استاد، فارسی میں کہتے ہیں پیر، انگلش میں کہتے ہیں ماسٹر، عربی میں کہتے ہیں شیخ یا مرشد۔ نام کسی زبان میں لے لے، جب دنیا کے کمینے کام استاد کے بغیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی راہ اتنی نکمی نہیں، استاد کے بغیر ہی آ جائے گی۔ ہم رسول پاک کی سنت کو ادا کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پاک سنت کے صدقے ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے۔
سب مل کے پڑھیں، بہنیں بھی اور بھائی بھی، میرے بچے بھی، تاکہ یہ سنت کے صدقے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے۔ یہ کیونکہ نبی پاک نے توبہ کا طریقہ سکھایا ہے، اس صدقے سے اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر کے ہمیں نئی زندگی عطا فرما دے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتہ الراحمین۔ یہ ایک بات اور سن لیجئے، یہ سب دوست غور سے سنیں، میری بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی، میرے بیٹے۔ یہ کتاب ہے، یہ عاجز نے کوشش کر کے تحریر کی ہے۔ یہ جو لوگوں کے بیماریوں کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، بہت شکایات آتی تھی، خط لکھتے ہیں تو آپ کو جواب نہیں ملتا، یا وہ بیماری بڑھ کے موت آ جاتی ہے، جواب ہی نہیں ملتا۔ آج اس کی پوری کوشش رہی ہے کہ جتنا جلدی ممکن اس پہ جواب دوں، لیکن دنیا کے اتنے مسئلے ہیں، کام اتنے زیادہ ہیں، پھر بھی کبھی آج لیٹ ہو جاتا رہا۔ یہ کتاب اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام امراض کو کور کرے گی، اتنا آسان طریقے سے۔ اگر کوئی میرا بیٹا، میرا بھائی 8 کلاسیں پاس ہے نا، وہ بھی اپنی دوائی خود نکال سکتا کہ یہ دوائی استعمال کرے گا، شفا میرے رب نے دینی ہے، نبی پاک کی نظر کرم سے اللہ اس کو شفا دے گا۔ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں میں، آپ کیسے یہ کتاب لکھی ہے۔ بخار ایک مرض ہے، بخار، لیکن یہ بخار ایک قسم کا نہیں ہوتا۔ بخار میں پیاس لگتی ہے ایک قسم، بخار میں پیاس نہیں لگتی دوسری قسم، بخار میں سردی لگتی ہے تیسری قسم، بخار میں سردی نہیں لگتی بلکہ گرمی لگتی ہے یہ چوتھی قسم، بخار میں کپ کپی لگتی ہے یہ 5ویں قسم۔ آپ بخار کا ٹاپے نکالیں، جو بخار میں ہو رہا ہے اس کی دوائی لے لیں، اللہ نے شفا دے دے گی۔ اس کا ہدیہ رکھا ہے 100 روپے۔ آپ کو پتہ نہیں، یہاں کمائی کا ذریعے کوئی نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ تھوڑی سی کتابیں لے کے آئے ہیں، یہ پروگرام کے فوراً بعد اسٹال لگ جائے گا، نہ دھکے کھانے پڑیں گے آپ کو، نہ ڈاکٹروں کی فیسیں پریشان کریں گی۔ یہ کتاب آپ کے پاس ہوگی، اور خاص طور پر بچے اور عورتوں کے امراض، یہ بڑے بڑے قابل ڈاکٹر ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتے، اس کا الگ باب باندھا ہے۔ جو میری بہنوں کو، عورتوں کو بیماریاں ہوتی ہیں اور جو چھوٹے بچوں کو بیماریاں ہوتی ہیں، اس کا ایک الگ باب ہے۔ ہر فقیر اپنے گھر میں رکھ لے، صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں، اپنا فائدہ تو ہے لیکن مخلوق کے لیے رحمت بن جاؤ۔ کوئی پریشان آتا ہے، بھائی 1 منٹ ہے، یہ بھی بتاتا ہوں کیا استعمال کرنا ہے، اس کو بتاؤ اور جا کے دوائی لے لیں۔ وہ جو ڈاکٹر کو فیس دینی اس سے بھی جان چھوٹی، 10 روپے کی دوائی بہت ہے، 5 روپے کی وہ دوائی بہت ہے، جا کے ڈاکٹر سے لے کے، کمپاؤنڈر سے لے کے بنوا لو۔ آج کل تو پورے پاکستان میں جتنے اسٹور ہیں وہ اتنے ہو گئے، الحمدللہ کمی کوئی نہیں، ہر جگہ موجود ہے۔
یہ ہومیوپیتھی کا علاج ہے اور الحمدللہ اتنا افیکٹو ہے، جب آپریشن کر کے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، ان دوائیوں سے اللہ ان کو شفا دے دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخری یہ اعلان سن لیں، بیٹا خوشخبری لے لو، وہ بھی سنا جلا دے۔ اعلان سماعت فرمائیں۔ اس مجلے کے فرنٹ پر ایک خوشخبری ہے، آپ کیسے ہی بیمار ہوں اور آپ کی بیماری کو ڈاکٹروں نے لاعلاج قرار دے دیا ہو، الحمدللہ حضرت صاحب نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ صفات عطا فرمائی ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے، کیسا بھی مرض ہو ڈاکٹر لاجواب قرار دے چکے ہوں، انشاءاللہ آپ یہاں تشریف لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت صاحب یہاں کل انشاءاللہ 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک مرکز میں آپ کے علاج کے لیے، مسائل کے لیے، پریشانیوں کے لیے حضرت صاحب تشریف فرما ہوں گے۔ ٹائم کا خیال رکھیں، 10 بجے سے 1 بجے تک پہلے آ جائیں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ حضرت صاحب ہر قسم کے علاج کے لیے انشاءاللہ آپ کو ہر مرض کے لیے علاج عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، کوئی تکلیف اور ہے تو اس کے لیے دعا اور دوا دونوں انشاءاللہ العزیز عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ المرکز مقصولوم یہاں پر مرکز قائم کیا گیا ہے، جس میں اسکول اور حفظ و ناظرہ کی کلاس باقاعدہ جاری اور ساری ہیں۔ تمام یہاں اہل بورے والا جو ہیں، جتنے اہلیان بورے والا ہیں اور قریب قریب جتنے گاؤں دیہات کے افراد ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو حفظ و ناظرہ کی کلاس میں اور اسکول میں داخل کریں، جہاں آپ کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم و تربیت بھی دی جائے گی۔ اور انشاءاللہ تمام حضرات بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آخری دعا ہوگی اور اس کے بعد یہاں پر حضرت صاحب تشریف لے جائیں گے۔ آپ تمام حضرات بیٹھ جائیں۔ المرکز مقصولوم پر انشاءاللہ 10 اپریل سے تمام حضرات بیٹھ جائیں، 10 اپریل سے انشاءاللہ درس نظامی کا باقاعدہ آغاز بورے والا کے اس مرکز میں شروع کیا جائے گا۔ تو 10 اپریل سے داخلہ فارم اور داخلے کی تمام کارروائی شروع ہوگی اور انشاءاللہ العزیز 1 مئی سے سال کی ابتدا کی جائے گی۔ تو جتنے بھی یہاں ہمارے قریب کے شہروں کے چیچا وطنی ہیں اور دیگر شہروں کے جتنے افراد ہیں، فقراء ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھر سے کم از کم ایک بچہ ضرور، یہاں پر ہاسٹل ہوگا، رہائش کا، کھانے پینے کا، کتابوں کا انشاءاللہ مرکز کی طرف سے بندوبست کیا جائے گا اور یہاں کے دوست کریں گے۔ آپ ایک بچہ ضرور بھیجیں تاکہ اسکول کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو علوم شرعیہ پڑھائی جائیں گے اور وہ ایک ایسا اچھا مبلغ بنے گا جو فرقہ واریت سے پاک اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ داخلے کے لیے یہاں مسعود بھائی موجود ہیں جو نگراں ہیں بورے والا کے، ان سے رابطہ کریں۔ اور حضرت صاحب فرما رہا ہے انشاءاللہ بڑوں کے لیے بھی کورس یہاں پر رکھا گیا ہے، جو عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء انشاءاللہ جو ٹائم موضوع ہوگا، بڑے حضرات کے لیے 1 سال کا دینی تربیت اور علم کا کورس رکھا گیا ہے۔ تو جو فقراء ہیں اور غیر فقراء ہیں اور وہ فارغ ہو گئے امتحان سے، وہ نوجوان جو میٹرک کر چکے ہیں، ابھی کہیں داخلہ نہیں ملا ہے، تو وہ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ 1 سال کا دینی علوم کا کورس انشاءاللہ العزیز، تفسیر اور حدیث کا ان کو یہاں پر کرایا جائے گا۔ تمام حضرات مسعود بھائی یہاں پر موجود ہیں، ان سے داخلے کے سلسلے میں ابھی سے رابطہ کریں اور 1 مئی سے انشاءاللہ العزیز اس کورس کا ابتدا کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ حضرت صاحب دعا فرمائیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے پرچیاں بھی دی ہیں، خط بھی لکھے ہیں اور فردن بھی کہا ہے، دوستوں کو بھی کہا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ والوں کی دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھتے ہیں، یہ رات کا آخری پہر ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، تو یہ مانگنے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ جو کچھ آپ کے دل میں مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔
حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جہاں 40 مومن اکٹھے ہو جاتے ہیں ان میں ایک اللہ کا مومن بندہ ضرور ہوتا ہے جس کے صدقے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ جو جوانی میں توبہ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کا دین حاصل کر کے علماء ربانی بنے بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑی رحمت کی جگہ ہے۔ ہم انہی کے وسیلے سے دعا کریں گے کہ یا اللہ جو ہماری پریشانیاں مسائل کو حل فرما، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، خالی جھولی کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی پاک کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غیر کی محبت سے پاک صاف فرما۔ یا اللہ ہمارے نفوس کی اصلاح فرما۔ رب کریم شیطان کے شر سے بچا۔ یا اللہ نفس کے دھوکوں سے بچا۔ رب کریم نفس کی کدیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم نفس کے مارے ہوئے ہیں، رب کریم ہم شیطان کے دھتکارے ہوئے، تیری فضل سے تیرے کرم سے امیدوار ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ دین پر ہمیں کام و عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمارے گھر میں دینداری پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، بچوں کو صدقہ جاریہ بنا، دنیا میں راحت کا ذریعہ بنا، بچوں کو بخشش کا وسیلہ بنا۔ رب کریم طیب حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ معاشی تنگیاں دور فرما۔ یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی مرضوں سے شفا کلی عطا فرما۔ رب کی معاشی تنگیاں دور فرما، ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ فاتح ولیات کو دور فرما۔ رب کریم بچوں کو دوالا بنا۔ یا اللہ بچوں کو بڑوں کا فرمانبردار بنا۔ رب کریم ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں گھر میں محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پورے ملک پاکستان میں نبی پاک کی شریعت پاک کا نفاذ فرما۔ یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما، ہمیں بعمل مسلمان بنا۔ یا اللہ ہمارے باطن کو روشن فرما، باطن کو پاک فرما۔ رب کی ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے پیارے نبی کی محبت عطا فرما، اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما۔ رب کریم ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ سمران کو حمیت اور غیرت عطا فرما۔ یا اللہ کفر کو ہدایت عطا فرما، اور کفر کے مقدر میں ہدایت میں اس کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ جازے بھائی بیمار ہیں، آپ کو پتہ بھی بتایا گیا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے لیکن اللہ کے دین کی وہاں ہدایتیں دے رہے ہیں، انتظام کے سلسلے میں ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ اللہ کی راہ میں چل رہے۔ یا اللہ وہ تیرا بندہ تیرے دین کے لیے رب کریم اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اپنی شان کو عطا فرما۔ اس نے اپنی طاقت سے کام کیا ہے، تو اپنی شان کا اس کو عطا فرما۔ یا اللہ جتنے دوستوں نے جتنا دین میں حصہ دیا ہے انہوں نے اپنی طاقت کا حصہ دیا ہے، تو اپنی شان اور عظمت کا ان کو عطا فرما۔ یا اللہ جو علماء کرام سرحد سے آئے ہیں، کشمیر سے آئے ہیں، تیرے نبی کے یہ نائبین کے وسیلے سے تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ رب کریم تمام علماء کرام کو اپنے دین کے لیے پسند فرما لے۔ یا اللہ آخری سانس تک رب کریم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم گندے ہیں تو اچھا بنا دے، رب کریم ہم نفس کے مارے ہوئے ہیں تو ہمیں سے نجات دلا دے۔ رب کریم ہم نے گناہ بہت کیے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، جس طرح تو نے عیبوں کو چھپایا ہے ایسی ہمارے عیبوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تیرا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یا اللہ تیرے سامنے سب توبہ کرتے ہیں، تیرے نبی پاک کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے نبی پاک کا وسیلہ دیتے ہیں، ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے عملوں کو نہ دیکھ، یا اللہ ہمارے عملوں کو نہ دیکھ، وہ بہت گندے ہیں، اپنی رحمت کے صدقے ان عملوں کی اصلاح بھی فرما دے۔
رب کریم آئندہ کی زندگی اپنے اور اپنے پیارے نبی کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کی معاشی تنگیاں ہیں ان کی معاشی تنگیاں دور فرما دے۔ یا اللہ طیب حلال رزق کا وافر حصہ عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کی جھولیوں کو خیر سے بھر دے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمتک یا الراحمین۔ ہوئے